اس وقت تو آپ یہاں سیف الملوک کے اوپر پہنچ چکے ہیں اور مشہور ترین جھیل کے سامنے اس وقت بیٹھے ہوئے اور آپ کے سامنے ایک مشہور ترین چوٹی بھی نظر آ رہی ہے اس وقت کہ یہ اس سے پہلے بادلوں کے میں چھپی رہتی ہے اور غائب رہتی ہے. آج یہ بھی آپ کو ترین نظر آ رہی ہے اور نئی برف بھی تازہ بھی ان پہاڑوں پر گری ہوئی ہے، وہ بھی نظر آ رہی ہے فریش. اور اس جھیل کے بارے میں اور اس ملکہ پروت کے بارے میں آپ کو انفارمیشن اسٹوری تاریخ بتاتا ہوں. یہ سیف الملوک کو ایک شہزادہ تھا. یہ تھا جی ایک وہ مصر کا بادشاہ کا بیٹا. بادشاہ کا نام تھا جی آسم. شہنشاہ کا بیٹا تھا سیف شہزادہ، ایک ہی بیٹا تھا اور بہت خوبصورت و یہ حسین ترین تھا. اس کو جی ایک دفعہ یہ بشارت ہوئی، خواب آئی. خواب کے اندر یہ جھیل کو بھی اس نے دیکھا اور پری کو بھی دیکھا. لا خواب میں پری کا نام تھا بدری جمان، جو ہزاروں پریوں میں خوبصورت بھی تھی اور ہزاروں پریوں کی وہ ملکہ سردار بھی تھی. اور اس سے پہلے انسان کی آبادیاں یہاں ان علاقوں میں نہیں ہوتی تھی. یہ کسی وقت کے اندر کسی ٹائم کے اندر یہ جنوں پریوں کا علاقہ تھا، یہ پرستان علاقہ تھا. جب سے انسان کی آبادیاں یہاں نہیں آئی تھی، جس وقت شہزادے نے جی صبح اٹھ کے اپنے والد کو یہ بات بتائی دی اور اجازت بھی مانگی، اس وقت بادشاہ کو بھی بڑا پریشان ہوا کہ ایک بیٹا ہے میرا تو یہ تو میرے سے نکل گیا. اس کو سمجھایا ڈرایا کہ بیٹا یہ چیزیں ایسی نہیں مل سکتی بغیر وہ محنت سے، کہ یہ جنات چیز ہے، یہ ہے ناری آپ کی پیداش. انسان جو ہے یہ خاکی ہے، مٹی کی پیداش ہے. وہاں سے شہزادہ جس وقت اپنے گھر سے نکل آئے اس پری کی تلاش میں اور اس جھیل کی تلاش میں، 1 سال اس کو رستے میں گزر گیا، رستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے. سال کے بعد اللہ کی قدرت ہے جی، چاند کی چند رات ہے، اس کو ایک اللہ کا ولی بزرگ ملا، درویش. اس نے بتایا کہ ملکہ پروت پہاڑ ہے، ملکہ پروت میں یہ سب والی چوٹی جس کے اوپر وہ پوری برف سے ڈھکی ہوئی ہے. یہ ہمیشہ برف ایسی ہی رہتی ہے، کبھی زندگی میں ختم بھی اس کی برف ہو نہیں ہوئی. پر اس کے اوپر نہیں بھی پڑی ہے. یہ کل رات کو کوئی بارش ہوئی تھی، یہ نہیں بھی آئی ہے پہاڑوں میں. اور اس کی چھوٹی جی پہاڑ ہے اور 1 نمبر ہے پاکستان میں، بیرونی ملکوں کے اندر ہی اس کا نام ہے، اس وجہ سے کہ نثر ہونے کی وجہ سے. اس کے اوپر جو انگریز سے گئے تو وہ تو واپس آئی بھی نہیں، تو کچھ اور لوگ پاکستانی جو ایکور کو پیما گئے انہوں کی لاشیں کچھ دن کے بعد ملتی رہی. اوپر اور ٹاپ تک کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا، نہ وہ چیزیں جانے دیتی ہیں، گرا دیتی ہیں، انسان کو مار دیتی ہیں. جس وقت شہزادے کو جی پھر اسی بزرگ سے سلیمانی ٹوپی ملی جی تو اس کی مدد میں 2 جن حاضر ہوئے، جنہوں نے وہاں سے اٹھایا مصر سے جی. تو یہ سامنے پاری ہے جس کا وہ چھوٹی بات ہے، ایک تو مسجد شروع اس کے درمیان پیچھے گیٹ ہے، اس طرف سے نالا نکلتا ہے، وہاں سے پانی کا رستہ ہے جی اس زمانے میں. اور یہ رستہ نہیں تھا وقت کی جو ہے، یہ کیسے تھی پہاڑ اس زمانے میں بند ملی ہوئی تھی. یہ جھیل اوپر تک تھی، ان ہوٹلوں تک ہو، دکانوں تک ہو، یہ لیول ہوتی تھی اس کی، اتنی بڑی جھیل تھی. جس وقت تو یہ شہزادے نے یہ جھیل دیکھی، اس نے کہا کہ جھیل تو یہ ہے جو میں نے خواب میں دیکھی ہوئی ہے. پھر جی اس نے 40 دن یہاں اللہ کی عبادت کی اسی جگہ میں. 40ویں دن کے بعد جی چاند کی 14ویں رات ہے تو اس نے دیکھا تو اس جھیل میں پڑی اتر کر وہ نہا رہی ہے. سب سے یہ 8ویں جو ہے بدیل جمال ملکہ کے ساتھ ہے. اس وقت شہزادے نے اللہ کا شکریہ ادا کر کے اور ان جنوں کو بلایا کہ یہ پری جو ہے میری قبضے کیسے آئے گی. جن پہنچے گی تو سب پریوں نے اپنے پر تاج و کنارے پر رکھ کے جھیل کے اندر وہ سیر تفریح کے لیے چلے گئی تھی، نہا رہی. جنہوں نے اس کے پر تاج و خاموشی سے اٹھائی گئی تو لے کے شہزادے کے قبضے میں کر دی. پریاں جس وقت جھیل سے فارغ ہو کے جی باہر نکلی، اپنے اپنے پر تاج اٹھا کر پہنے ملکہ کر لائی گئی. اس نے سوچا کہ شاید میری سہیلیوں نے میرے سے مذاق کی ہو. انہوں نے کہا کہ اللہ کے بغیر ہم نے نہیں دیکھا کسی نے. وہ ڈر کی ماری جی اس کو دیکھ کے پریشانی حالت میں اپنے جان کے خوف سے وہ اڑ گئی، بھاگ گئی.
جس وقت اکیلی رہ گئی ملکہ جی تو اس وقت شہزادہ اس کے سامنے آ گیا اور شہزادے کو اس نے بولا کہ شہزادہ میری پر تاج جو ہے یہ مجھے واپس کر دو کہ میں ہوں ایک دیو کے قبضے میں، اگر وہ دیو یہاں پہنچ گیا وہ تو دونوں کو مار ڈالے گا، وہ تو ختم کر دے گا۔ اب شہزادے نے یہ بات نہیں مانی، شہزادے نے کہا کہ جو کچھ اللہ کرے گا اب میرے ساتھ چلو گی، پر تاج نہیں دینا۔ پر تاج اس نے نہ دیے تو اپنے پر کی چادر پہنائی تو لے گئی حاصل کر کے ناران کی طرف، اللہ سے دعا مانگتی گئی۔ اس ناران میں اس زمانے میں ایک جنگل ہے بیابان، انسان کی آبادی کوئی بھی نہیں، سب سے پہلے جو انسان آیا ان علاقوں میں وہ شہزادہ ہی آیا۔ دعا مانگتے گئے اللہ سے، اللہ نے انہوں کی دعا کو قبول کر لیا کہ سچا زمانہ ہے، سچا وقت ہے۔ جو پریاں واپس گئی تھی جی تو انہوں نے فوری جا کے اس دیو کو اطلاع دی ہے کہ آج ہم سے ملکہ بدیل جمال جو ہے وہ جدا ہو گئی جھیل کے اندر، بعد کی بات تو نہیں بتائی۔ جس وقت دیو کو یہ پتہ چلا جی کہ دیو نے سمجھا تھا جھیل کے اندر وہ پری ڈوب گئی۔ جس وقت دیو یہاں کے پہنچا جی تو اس نے آ کے جھیل کے ارد گرد دو پری کی تلاش کی، اس کا پری جس وقت نہیں ملی جی تو اس نے غصے سے یہ جھیل کو کیسے توڑا ہے، یہاں سے اس نے ایڑی ماری ہے غصے سے کہ شاید یہ جھیل ختم ہو جائے گی تو پری کا پتہ چل جائے گا۔ یہاں سے جتنا پانی ہے پریشر سے گیا ہے، سیلاب ہو جا کے فلڈ پہنچا ہے ناران کے اندر، اس وقت یہ چھوٹی ہوئی ہے جھیل نیچے اس وقت آئی ہے اوپر سے۔ جس وقت سیلاب جا کے ناران میں داخل ہوا تو پری اور شہزادہ کے رستے میں انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے باری تعالیٰ دیو کا خطرہ بھی آ گیا اور یہ پیچھے سے سیلاب بھی آ گیا، اس سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اس وقت جی زمین پھٹ گئی اور زمین کے اندر ایک سرنگ بن گیا، غار کے اندر جی بھاگ کے پری اور شہزادے نے نہا لیا، دائیں طرف سے بھی سیلاب گزر گیا اور بائیں سے بھی گزر گیا۔ اس وقت تک وہ غار جو ہے موجود ہے نیچے ناران میں، سب لوگ جا کے اس غار کو بھی دیکھتے بھی ہیں اور اس کے اندر وہ ٹارچ اور اس کے اندر روشنی اس وقت بھی پھیلتی اس وجہ سے نہیں کہ اس وقت انہوں نے دعا مانگی تھی اللہ سے، اللہ نے انہوں کی دعا کو قبول کیا، وہ دعا کا سلسلہ جی اس وقت تک جاری ہے۔ پھر یہاں سے دیو جو ہے یہ تلاش کرتا کرتا جی نیچے تک گئی ہے۔ یہ جو گلیشیئر ہے رستے میں برف دیکھی ہوگی تھوڑی سی، پہلے بہت بڑا گلیشیئر ہوتا ہے یہ اس سیزن میں، اس کی پرلی طرف اس کا پاؤں کا نشان بھی ہے دیو کا، یہ جیپوں والوں کو معلوم بھی ہے ایک جھیل ہے چھوٹی جی، جیسے اس نے ایک جگہ سے پاؤں اٹھا کے دوسری جگہ رکھا جی تو اللہ کی قدرت ہے، دل دل کی طرح اس کا پاؤں جو ہے یہ زمین کے اندر پھنس گیا، وہاں کھڈا پڑ گیا، وہاں ایک جھیل ہے جی اس کے اندر سے پانی نکلتا ہے نیچے سے، وہ بھی رستے میں۔ پھر کئی دن اس نے پری تلاش کی جی تو اس کو پری جس وقت نہ ملی، آگے گیا ایک پہاڑ کے اوپر جا کے اس نے خودکشی سے دیو نے چھلانگ لگائی ہے، اسے چھلانگ سے کہتے ہیں کہ جس وقت دیو جو ہے یہ گرا ہے جی تو اس کا سانس نکل گیا، مر گیا پری کے صدمے سے۔ پری اور شہزادہ جو ہیں جی اسی غار کے اندر کئی عرصہ نیچے ناران میں رہے، بعد میں جی وہ جن جو شہزادے کے ساتھ ہی ان جنہوں نے بتایا کہ دیو ختم ہو گیا ہے، خطرہ بھی ٹل گیا، آزاد ہو گیا، اپنے ملک کو جا سکتے ہو، پری کو اور شہزادے کو دونوں کو یہاں سے نکال کے لے کے جی مصر کو پہنچایا۔ سیف شہزادے کا نام تھا، ملوک اس وجہ سے نام اس کا پڑا کہ سیف کی ملکہ کی جی دونوں کی ملاقات ہوئی ہے، اس جھیل کے اوپر ملے، اس سے سیف الملوک کی جھیل کا نام رکھا گیا۔ اور یہ اسٹوری اگر لوگوں تک کو پہنچتی گئی، لوگ آنے شروع ہوئے، اور یہ جھیل کا پانی شفاف بھی ہے، منہ ہاتھ دھونے سے پینے سے اس کو بیرونی ملکوں تک لے کے بھی جاتے ہیں کہ کئی قسم کی سی بیماریاں رد ہوتی ہیں اور ختم ہوتی ہیں۔ اور آج تک اس جھیل کی جو ڈیپ گہرائی ہے یہ بھی کسی سائنسدان نے ابھی تک معلوم اس کو نہیں کر سکا، اس وجہ سے کہ یہ سنتر سے زمین اندر سے پھٹی ہوئی ہے، اس کا پانی آدھا اندر سے آدھا پانی تھوڑا سا پیچھے سے یہ سائڈوں سے آ کے اس کے اندر جمع ہوتا ہے اور یہ گیس نکلتا جا رہا ہے۔ جس وقت سیزن آتا ہے اپریل مئی میں جون میں یہ اس پل کے بھی اوپر سے پانی گرتا ہے، اتنا زیادہ ہوتا ہے یہ نالا پورا فل ہو جاتا ہے اور جھیل بھی یہ اوپر تک جھیل ہوتی ہے۔ یہ سب اتنی کم ہے کہ یہ اور برف کا پانی نہیں، اس وقت تو یہ چشموں کا پانی رہ گیا، وہ آدمی جو بیٹھے ہیں وہاں تک اوپر تک وہ ڈبل تک یہ جھیل ہوتی ہے، سب یہ اتنی کم ہے کناروں سے۔ اور چاند کی 14ویں رات جو ہوتی ہے اس رات میں بھی بڑی دنیا یہاں انتظار کرتی ہے آگے کہ وہ دیکھنے والی رات ہوتی ہے، منظر اس کا بہت خوبصورت ہے۔ جس وقت چاند نکلتا ہے
چاند کی ریفلیکشن پڑتی ہے، اس کے اندر فل مون ہوتا ہے چاند کا، چاند، پہاڑ، آسمان، ستارے جی اس رات میں ایسے آ جاتے ہیں جھیل میں کہ جیسے شیشے کے اندر جی انسان اپنے چہرے کو دیکھتا ہے، اور ہزاروں قسم کی جی اس کے رنگ اور کلر، لہریں، بلبلیں اس رات میں نظر آتے ہیں، اور اس رات کا خوبصورتی جو ہے وہ تو کبھی زندگی میں نہیں مل سکتی، اور اسی رات کے اندر ابھی بھی یہ جنات پر یہ اترتے ہیں، اور وہ ایک ٹیم ہوتا ہے جس کے اندر جو انسان اللہ کی یاد میں عبادت میں ہوتا ہے، بابوزی ہو کے رہتا ہے، ضرور اس کو جنات پر ہی اس رات میں دکھائی بھی دے سکتی ہے اور نظر بھی آ سکتی ہے۔ اور 3 مہینے کا جی مین سیزن ہوتا ہے ان علاقوں کا، یہ جون، جولائی، اگست، اس کے بعد یہ سردی بھی ہے، اس کے بعد برف باری بھی ہے۔ سردی میں یہ جھیل ایسی ہو جاتی ہے اوپر سے یہ شیشہ بن جائے گی فل سردیوں میں، دسمبر میں اس کے اوپر 4-5 انچ یہ پانی بھی جم جائے گا، اس کے اوپر برف کی تہ بن جاتی ہے 30-35 فٹ برف ہوتی ہے ان علاقوں میں۔ اس وقت میں نہ یہاں کوئی رہ سکتا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے، پورا علاقہ جو ہے یہ برف کی وجہ سے خالی ہو جاتا ہے اور بند ہو جاتا ہے، اور اس وقت آپ لوگ کو یہاں 10,500 فٹ کی بلندی پہ سی لیول کے حساب سے زمین کی سطح جو ہے یہ 10.5 ہے، 7,000 سے پورے وہ ملکہ پروت کیا ہے۔ یہ کچھ جو اس کی معلومات ہے، تاریخ، اسٹوری، داستان ہے سیف الملوک کے بارے میں جی۔